بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی میں محرومی ہے، دوسرے آپ سے بہتر ہیں، تو اس کہانی کو پورا ضرور سنیں۔ امید ہے یہ کہانی سننے کے بعد آپ کی اداسی اور پریشانی ضرور ختم ہو جائے گی۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ ایک جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ کوا کو بہت دکھ تھا کہ میرا رنگ کالا ہے، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا۔ اس کی گال پر آنسو کا ایک قطرہ گرا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک کوا تھا جو رو رہا تھا۔ تو اس بزرگ نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کیا دکھ ہے؟ کوے نے کہا کہ رو نہیں تو اور کیا کروں؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کالا رنگ ہے میرا، جس کے بھی گھر پر جا کر بیٹھوں، کہیں کہیں کروں، لوگ اڑا دیتے ہیں۔ کتنی بری آواز ہے میری، اور کتنا برا رنگ ہے میرا۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، یہ سب اس رنگ کی وجہ سے ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بزرگ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن اس نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا۔ تو بزرگ نے کہا، اچھا رونا بند کرو، مجھے بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں زندگی میں دوبارہ کبھی موقع ملے تو تم کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسا بنا دوں گا۔ یہ سن کر کوا خوش ہو گیا اور کہا، مجھے اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ کتنا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ بزرگ نے کہا، میں تمہیں آج ہی ہنس بنا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، پہلے جا کر تم ہنس سے مل لو، کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے؟ کہا، یہ کون سی بات ہے، وہ کیوں خوش نہیں ہوگا؟ میں ابھی جا کر ہنس سے پوچھ لیتا ہوں۔ کوا ہنس کے پاس گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ کوے نے جا کر ہنس سے کہا، ہنس بھائی، کیا زندگی ہے تمہاری؟ کتنا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا۔ تم کتنے آرام سے پانی میں تیرتے رہتے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کتنا تم سے پیار کرتے ہیں، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، تم کتنے خوش رہتے ہوگے، تم تو اس دنیا کے خوش نصیب پرندے ہو۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اداس لہجے میں بولا، کس نے تمہیں کہا میں خوش ہوں؟ میں تو بالکل خوش نہیں ہوں۔ سب پرندوں کے اتنے خوبصورت رنگ ہیں، میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے، دور سے تو میں پانی میں نظر ہی نہیں آتا، یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہیں اس کے، اور کتنی پیاری آواز ہے اس کی۔ لوگ اسے پالتے بھی ہیں، اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور اپنے گھر میں بھی رکھتے ہیں۔ زندگی ہے تو ایک طوطے کی ہے، کاش میں ایک طوطا ہوتا۔ کوا یہ سن کر حیران رہ گیا، تو کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، بالکل نہیں، اس میں بھلا خوشی ہونے کی کیا بات ہے، مجھ سے طوطا ہی اچھا ہے۔ اب کوا اڑا اور طوطے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، کیونکہ طوطے کا رنگ بھی سبز تھا اور درختوں کے پتوں کا رنگ بھی سبز تھا۔ 3-4 چکر جنگل کے لگائے تو اسے ایک طوطا نظر آیا۔ اس کے پاس جا کر بولا، طوطے بھائی کیسے ہو؟ آپ کی کتنی زبردست زندگی ہے، تم کتنے خوش رہتے ہوگے، کتنا خوبصورت رنگ ہے تمہارا، لوگ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تمہیں چوری کھلاتے ہیں، کتنے خوش رہتے ہوگے تم، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، تم تو اس دنیا کے خوش نصیب پرندے ہوگے۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے تمہیں میں خوش ہوں؟ اب کوا حیران، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ طوطے نے کہا، مجھ سے بھی خراب زندگی ہوگی کسی کی؟ تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے اڑ کر چلے جاتے ہو، اور مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں، میں تو چھپتا پھرتا ہوں، کسی انسان کی نظر میں نہ آ جاؤں۔ میری زندگی تو سب سے خراب ہے، میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ مجھ سے تو مور بہت اچھا ہے، اس کے رنگ کتنے خوبصورت ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لوگ اس سے پیار بھی کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی بھی جیتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا، اب وہ کیا کرے؟ ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں ہے، چلو اب جا کر مور سے ملتا ہوں۔ اس نے پھر سے اڑان بھری اور مور کو ڈھونڈنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اسے ایک چڑیا گھر میں نظر آ گیا۔ کتنے سارے بچے اور لوگ اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اس کے خوبصورت پروں کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ وہ مور کے پاس جا کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا اور کہا، کیا زبردست زندگی ہے تمہاری، ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہوگے تم۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس نے کہا تم کو میں خوش ہوں؟ میں کبھی سوچتا تھا میں اس دنیا کا خوبصورت پرندہ ہوں، مگر اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو آج میں اس چڑیا گھر میں ہوں۔ میری یہی خوبصورت پر تو مجھے تکلیف دیتے ہیں، لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم سے نوچتے ہیں، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے تو جی بھی نہیں سکتا۔ کوا حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔
कौवे ने उससे पूछा, फिर तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो? मोर बोला, मैंने पूरे चिड़ियाघर को देखा है, सब जानवरों से मिला हूँ, सब परिंदों से मिला हूँ, सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, सिवाय एक परिंदे के जिसको कैद नहीं किया गया, जो अब भी आज़ाद है, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा, वो परिंदा कौन सा है? तो मोर बोला, वो कौवा है, कौवा, वो तुम हो। ना तो तुम्हें कोई पकड़ता है, ना कोई मारता है, और ना कोई कैद करता है। जहाँ दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते हो। तुमसे अच्छी ज़िंदगी भला किसी की हो सकती है? कौवे की तो हैरत की इंतहा ना रही। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो वहाँ से उड़ा और बुजुर्ग के पास आ गया। हाँ भाई, क्या फैसला किया है तुमने? क्या बना दूं तुम्हें? कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कौवा ही ठीक हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। आज इसकी उड़ान ही कुछ अलग थी। वो अपने कौवे होने पर बड़ा खुश था। तो आज हर शख्स दुखी और परेशान क्यों है? क्योंकि हर इंसान अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता रहता है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं रहता। अपनी ज़िंदगी को पुरसकून रखने के लिए हमेशा खुद से कमतर लोगों को देखें, ताकि ज़िंदगी का सुकून भी हासिल हो और अल्लाह की शुक्रगुजारी हो। अच्छे या बुरे हालात हमेशा अल्लाह की तरफ से आते हैं और शुक्र अदा करना अल्लाह को बहुत पसंद है। ज़िंदगी का और दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। और आज की हमारी वीडियो आपने शेयर ज़रूर करनी है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।